بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج کا ایک نہایت حساس قسم کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ پانی زندگی کی نشانی، کہتے ہیں واٹر از لائف۔ بغیر پانی کے زراعت ناممکن، اور پانی کا مسئلہ روز بروز گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ پانی کی کمی، اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ میں نے ایک پروگرام کالا باغ ڈیم کے بارے میں کیا تھا، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کالا باغ ڈیم ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ، تو اس کے 2 حصے ہیں، اور اس پہ نہ جانے ایسی بحث اور اتنے کامنٹس، میں ابھی اس کو دیکھ رہا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اس پہ کوئی اچھے بھی اور برے بھی کامنٹس دیے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پانی نہایت ضروری ہے۔ صاف ستھرا پانی زراعت کے لیے، میٹھا پانی زراعت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جہاں ہم مختلف قسم کے یہ پانی کی شارٹیج کے مسئلے سے دوچار ہیں، اور اس کے لیے ہمارے سائنسدان ایسی کاوشیں کر رہے ہیں جس سے تھوڑے پانی سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز، یعنی کہ کم پانی سے زیادہ پیداوار دینے والی ایسی اجناس، ایسی اقسام، ان پہ عمل اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ بہت کامیابی بھی ہمیں ملی ہے۔ لیکن آج کا میں ایک حساس پروگرام وہ پیش کر رہا ہوں، وہ ہے ایسے بڑے بڑے شہر، خصوصاً فیصل آباد یا کراچی، یا پھر ایسے قصور انڈسٹریز یہاں پہ ہیں، گجرانوالہ، لیکن خاص طور پہ یہ فیصل آباد کے گرد و نواح، جہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز، اور کراچی کے گرد و نواح، جہاں پہ کیمیکلز، یہ جس پانی میں ملے ہوئے کیمیکلز، اور یہ پانی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سبزیوں کی کاشت میں۔ یاد رکھیں، ہمارے تجربات نے ثابت کیا ہے، اور ویسے جو انالیسز کیے ہیں، کہ بڑی دھاتیں، کیمیکلز، بڑے سارے مضر مادے، کیمیائی مادے، وہ اس پانی میں حل ہو جاتے ہیں، اور زمین میں جب جاتے ہیں، اور خصوصاً زمین کی اوپر والی سطح 6 انچ میں یہ جب رہتے ہیں، تو جتنی بھی فصلیں گرو کی جاتی ہیں، اگائی جاتی ہیں، ان میں خاص طور پہ جڑوں والی جو فصلیں، جیسے شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، آلو ہے، یہ فصلیں ان کو جب ہمارے صارفین، عام شہری کھاتے ہیں، تو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت مضر
دھات اور کیمیکلز، یہ ایسی سبزیاں خصوصاً جو جڑوں والی، یہ سبزیاں اس سے خاصی متاثر ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر، یہ سبزیاں اور اس کے علاوہ جن کے پتے کھائے جاتے ہیں، یہ تو جڑیں ہیں، جڑوں والی جن کے پتے کھائے جاتے ہیں، مثلا پالک ہے، میتھی ہے، دھنیا ہے، یہ ان میں بھی جذب ہو جاتی ہیں کیمیکلز، اور یہ بڑے نقصان دہ۔ اور تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کریلے، کدو، بینگن وغیرہ کے پتوں اور جڑوں میں یہ دھاتیں پائی جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پر تو یہ نقصان دہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ پانی نہ صرف سبزیوں کو خراب کرتا ہے بلکہ سبزیوں میں ہماری دھاتوں کا اضافہ بھی کرتا ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے نہایت مضر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اور یہ بحث اکثر ہمارے ٹی وی چینلز پہ یہ سننے میں آتی ہے، لوگ اس پہ بڑے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی تو روشنی ڈالیں، تو یہ لوگوں کے کہنے پہ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اول تو جتنے مالک ہیں ان کے انڈسٹریز کے، ان کو چاہیے کہ یہ پانی کو ٹریٹ کریں، اور یہ ایگریمنٹ میں ہوتا ہے، یہ ان کا ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں ان کیمیکلز والے اس پانی کو ٹریٹ کر کے دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے، لیکن یہاں نہ جانے کیا کہ وہ کوئی پانی کو ٹریٹ نہیں کرتا۔ اس کو ٹریٹ کیا جائے، اگر نہیں کرتے تو بابا ان کا اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو اس پانی میں اگر کوئی میٹھا یا نہری پانی ملا کے وہ استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے، پھر کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔ کچھ ہمارے سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ جی یہ جن سے براہ راست انسان کنزیوم کرتا ہے، کھاتا ہے سبزیاں یا وہ فصلیں، ان میں یہ استعمال نہ کیا جائے، اس کو چارے کے طور، چارے والی فصلوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ بابا کیوں؟ حیوان، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اگر انسان کے لیے مضر ہیں تو حیوانوں کے لیے بھی مضر ہیں یہ دھاتیں، یہ کیمیکلز۔ تو میں تو اس حق میں نہیں، البتہ میں ایک تجویز دیتا ہوں، اس پہ اگر آپ غور کریں، اور خصوصاً وہ حضرات جن کے مارجنل لینڈز ہیں یا ایسی زمینیں ہیں جہاں یہ کیمیکل یہ جاتا ہے، یہ سارے کیمیکلز اور یہ دھاتیں اس پانی میں مکس ہو کے جاتی ہیں، اور انہوں نے اور فصلیں اور زیادہ پیسہ بھی نہیں دے رہی، تو بابا وہ چھوڑیں، سبزیاں بھی وہاں نہ لگائیں، آپ وہاں پہ ایسی چیز لگائیں جو براہ راست انسان کنزیوم نہیں کرتا، کھاتا نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات مجھے کہیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس میں اگر آپ جٹروفا کر لیں، جٹروفا کارکس ہے، یہ بایو ڈیزل پلانٹ کے وہ آپ پودے لگائیں، جٹروفا لگائیں، اور اس کا آپ 1 ایکڑ سے، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کافی بتایا ہے، آپ وہ دیکھیں، وہ ٹیکنالوجی کیا ہے،
آسان سی ٹیکنالوجی ہے، اور وہاں سے 1 ایکڑ سے 1200 لیٹر تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ تیل، جس سے آپ اس کو ڈیزل بنا کے آپ گاڑیوں میں چلائیں۔ ضرور کھانا ہے، کوئی ایسی چیز کھانی ہے، سبزیاں کھانی ہے جس سے آپ کو ایک عجیب سی بیماریوں میں، کوئی کینسر ہو رہا ہے، نہ جانے کون کون، یہ تو تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ اس پہ سائنسدان جو آگے تحقیق کریں گے ان کو پتہ چلے گا یہ کیمیکلز تو اتنی مضر چیز ہے، تو یہ گندا پانی خصوصاً یہ فیکٹریز کا پانی سے آپ خدا را سبزیوں پہ نہ لگائیں، اور بلکہ آپ یہاں پہ ایسے پودے لگا دیں، ایسے درخت کوئک گروئنگ ٹریز وہ لگا دیں، اور جن سے آپ لکڑی، اگر اس کو آپ نے فرنیچر کے لیے یا کسی اور ماچس کی تیلیوں کے لیے پاپولر ہے، یا آپ نے لگانا ہے، سفیدہ لگانا ہے، وہ لگا لیں، تو اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا، اور نقصان سے آپ لوگ بچ جائیں گے، اور قوم کو بھی ایک پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، اس وقت ویسے بھی رات کے 12:44 ہو چکے، تو ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اجازت سے پہلے آخری سیگمنٹ اس پروگرام کا وہ ہے حدیث مبارک۔ تو اس پروگرام میں جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں وہ اللہ اکبر، اللہ متفق علیہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں احادیث پر اور سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کو فی امان اللہ و شب بخیر۔